ایک رات سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سو رہے تھے کہ یکایک اس کی آنکھ کھلی، پھر لاکھ چاہا کہ دوبارہ نیند آ جائے مگر نیند کوسوں دور۔ بستر پر تڑپتا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ جب کسی طرح آنکھ نہ لگی تو خدا ترس بادشاہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم فریاد نہ لایا ہو، اس لیے نیند چلی گئی ہے۔ غلام کو حکم دیا، باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کر کہا، جہاں پناہ کوئی شخص نہیں۔ محمود نے پھر سوچا کہ سو جائے مگر نیند نہ آئی۔ وہی بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ غلاموں کو دوبارہ کہا، اچھی طرح دیکھ آؤ کوئی داغ خواہ تو نہیں۔ غلام دوڑے ہوئے پھر گئے، ادھر ادھر دیکھا اور واپس آ کر بولے، حضور کوئی نہیں ہے۔ سلطان کو شبہ ہوا شاید غلام تلاش کرنے سے جی چراتے ہیں۔ غصے میں خود کھڑے ہوئے اور تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے باہر آ گئے۔ بہت تلاش کیا مگر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک مسجد تھی، اس کے دروازے پر آ کر اندر کی طرف جھانکا تو آہستہ آہستہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک شخص فرش پر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس کا منہ زمین سے لگا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آہیں بھر رہا تھا اور چپکے چپکے کہہ رہا تھا، ایک از غم ندیدہ خواری، از غم ماں کجا خبرداری، خفتہ ماندی چون بخت ماں ہمی شب، تو چے دانی زرنج بیداری۔ پھر کہنے لگا، سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا، سبحان کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اگر محمود سو رہا ہے تو حرج نہیں، معبود ازلی تو جاگ رہا ہے۔ محمود یہ سن کر اس کے بالکل قریب پہنچ کر بولا، محمود کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ وہ تو ساری رات تیری تلاش میں بے چین رہا۔ بتا تجھے کیا تکلیف ہے، کس نے ستایا ہے، کیوں اور کس غرض سے آیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا، حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں، مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آدھی رات کو مستی کے عالم میں میرے گھر آتا ہے اور میری شریک زندگی کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس تلوار کی آب سے اس داغ کو نہ دھویا تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا آپ کا گریبان۔ یہ سن کر محمود کو مذہبی غیرت اور شاہی حمیت کے جوش میں پسینہ آ گیا۔ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بتا کیا اس وقت بھی وہ ملعون وہی ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا، اب تو بہت رات گزر چکی ہے، شاید وہ چلا گیا ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر آئے گا۔ سلطان نے کہا، اچھا اس وقت تم جاؤ، مگر جس روز جس وقت وہ آئے مجھے اطلاع کرو۔
اس شخص نے سلطان کو دعا دی اور رخصت ہو کر چلا۔ سلطان نے پھیرے داروں سے کہا دیکھو یہ جس وقت بھی آئے فوراً اس کو مجھ تک پہنچا دو۔ اتنا کہہ کر محمود اندر آیا اور وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ تیسری رات وہ شخص شاہی محل سرا کے دروازے پر پہنچا۔ پہرے داروں نے اس کی شکل دیکھتے ہی سلطان کی خدمت میں پہنچا دیا۔ سلطان جاگ رہا تھا، تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا چلو رات کو اس شکار کرنے والی لومڑی تک مجھے لے چلو۔ یہ سن کر وہ شخص آگے ہو لیا اور سلطان اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے سلطان کو وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص خزانے کا سانپ بنا ہوا سو رہا تھا۔ سلطان نے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ ایسا جمایا کہ تمام فرش پر انصاف کا لالا زار کھل گیا۔ اس کے بعد سلطان مڑا اور مظلوم صاحب خانہ کو بلا کر فرمایا اب تو تم محمود سے خوش ہو۔ یہ کہہ کر محمود نے مصلی منگوایا اور ایک طرف بچھا کر 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھی۔ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو لاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا ایک چیونٹی سلیمان کی کیا خاطر کر سکتی ہے، جو کچھ ہے حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دسترخوان ڈھونڈ کر سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے لیے ہوئے آیا اور سلطان کے سامنے رکھ دیے۔ سلطان نے اس رغبت اور شوق سے یہ ٹکڑے کھائے کہ شاید عمر بھر میں کوئی لذیذ غذا اس طرح نہ کھائی ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اس شخص سے کہا معاف کرنا میں نے تمہیں کھانے کے لیے تکلیف دی، لیکن سنو بات یہ ہے جس روز تم مجھ سے ملے اور اپنا دکھڑا سنایا اس وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس خبیث کے سر کو اس کے شانے سے جدا کر کے تمہارے گھر کو پاک نہ کر دوں رزق کو حرام سمجھوں گا۔ پھر 2 رکعت نماز شکرانے پڑھی جس پر تم حیران ہو رہے ہوگے، لیکن سنو اس شخص کے متعلق مجھے اندیشہ تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ میرے درباریوں اور مصاحبوں کو اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ میرے مزاج سے واقف ہیں ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ میں جس قدر زیادہ سوچتا گیا اسی قدر میرا یقین بڑھتا گیا کہ اتنی بڑی گستاخی کی ہمت صرف بادشاہ کی اولاد کو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ عام طور پر غرور کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ چنانچہ میں تمہارے ساتھ یہاں اپنے کسی فرزند کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ جب میں نے صورت دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ میرا فرزند نہیں کوئی غیر شخص ہے، اس لیے میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔